السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی اور ایران نے جوابی کارروائیاں کی۔ آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تنہا ایران نے کس طرح سے پورے خطے میں موجود امریکی قوت کے ناک میں دم کر دیا ہے۔ امارات، جس کو دنیا کا سب سے محفوظ ملک سمجھا جاتا تھا، جس کی تاریخ میں پہلی بار اس پر حملہ ہوا ہے، اس پر نہیں بلکہ وہاں موجود جو امریکی باڑہ ہے اس پر حملہ ہوا ہے، تو امریکہ یہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کسی مسلم ملک نے اس کو اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صہیونی ریاست ہو یا امریکہ ہو، ان کے یہاں خبروں کو سینسر کرنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں وہ پورے طور پر نکل کر کے باہر نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خود بھی وہ اعتراف کر رہا ہے اور یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اسے بھاری نقصان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی صہیونی ریاست میں تو جس طرح کا نقصان ہوا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ اس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ خود مختاری کے لیے، اپنی انا کی حفاظت کے لیے، اپنے وسائل کے خود مالک ہونے کے لیے ایک تو اعداد قوت ضروری ہے اور دوسرے روح مزاحمت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر قوت نہیں ہے، آپ کے پاس اعداد قوت اور وسائل نہیں ہیں، اور آپ کے اندر روح مزاحمت نہیں ہے، تو آپ پھر خود مختاری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ نہ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ عزت کی موت پا سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اور عزت کی موت مرنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے اندر روح مزاحمت موجود ہو۔ ایران نے یہ ثابت کیا، اور اس سے پہلے شہر عظیمت کے جیالے یہ ثابت کر چکے ہیں۔ پورے شہر عظیمت کو کھنڈر بنا دیا گیا، تقریباً 1 لاکھ لوگ شہید کیے گئے اور لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی صہیونی ریاست کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ وہاں فتح کا پرچم گاڑ دے۔ بالآخر معاہدہ کر کے اس نے اپنے قیدیوں کو وہاں سے آزاد کرایا۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ فتح کا پرچم گاڑا ہو اور تحریک مزاحمت کو ختم کر دیا ہو اور جا کر کے اپنے قیدی چھڑا لایا ہو۔ تو یہ موقع پھر ہے کہ مسلم ممالک اپنے آپ کو امریکی اڈوں سے آزاد کرائیں۔ بہترین موقع ہے مسلمانوں کے سنبھلنے کا، مسلمانوں کے انگڑائی لینے کا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو صہیونی تسلط، یہ جنگ جو ہے، یہ پوری کی پوری جنگ پورے خطے پر اسرائیلی غلبہ اور اسرائیلی استحکام کے لیے ہے۔ آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے خطے پر اسرائیلی تسلط تھوپنے کے لیے، اسرائیلی رسوخ تھوپنے کے لیے، اسرائیل جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ کرے، اس کے لیے اس طاقت کو توڑنے کی یہ جنگ ہے۔ اور اس طاقت نے یہ طے کر لیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ کو کسی مسلم ملک سے اس طرح کا نقصان پہنچا ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ واضح طور پر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ صہیونی ریاست سے جو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، جو امریکی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، امریکہ واضح طور پر کہہ رہا ہے جیسے نکلنا ہو اپنے رسک پر نکلے، ہم اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی امریکہ بری طرح سے پھنس گیا ہے، اور بات ایسی سمجھ میں آ رہی ہے، اس طرح کا احساس ہو رہا ہے کہ جنگ تو ان ظالموں نے شروع کر لی ہے، لیکن اب یہ چاہتے ہوئے بھی ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایران نے جو کچھ کر دکھایا ہے اس سے ایک امید جاگی ہے۔ اگر عالم اسلام کے دوسرے حکمران اس طرز پر سوچیں اور ذرا ہمت کریں اور آگے بڑھیں تو اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ یہ بات تو 7 اکتوبر کے حملے نے بھی ثابت کر دی تھی، اور پھر 2 سال تک
فلسطینی تحریک مزاحمت کے جیالوں نے، نہتھوں نے مقابلہ کیا 2 سال تک، اور اب ایران مقابلہ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا ایک ساتھ۔ تو اگر عالم اسلام چاہ لے تو واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کو عالم عربی کے مشرق وسطیٰ کے نقشے سے مٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔